السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر آل فائن۔ آج ہم نے کرنی ہے سبق نمبر 4 کی ریڈنگ جو ہماری آدھی رہ گئی تھی۔ سبق نمبر 4 کا ہمارے پاس نام ہے وقت کی پابندی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو میں نے ان کے نئے الفاظ کے میننگز بتائے تھے: مقرر، طلوع، غروب، محسوس، درس، ایام، زینہ، اعتماد، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کی ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے۔ روزے اور حج کے ایام بھی محسوس ہیں۔ روزے ہمارے پاس آپ لوگ کو پتہ ہے رمضان میں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج ہمارے پاس بڑی عید سے پہلے کے دنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ لائن ہے: روزے اور حج کے ایام بھی محسوس ہیں، وقت کی پابندی کا عادی ہر شخص ہر شعبے میں کامیاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت کی پابندی کا عادی شخص ہر شعبے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ وقت کی پابندی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر وقت کا پابند ہو تو مریض اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر وقت پر دکان کھول رہا ہے، مریض آ رہے ہیں اور اس کا علاج وقت پر کر رہا ہے، تو مریض بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد کہتے ہیں بھروسہ، ٹھیک ہے۔ اعتماد کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک دکاندار اگر دکان کھولنے میں وقت کی پابندی کرے تو گاہک اس پر اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو طالب علم وقت کا پابند ہوتا ہے، وقت پر اسکول جاتا ہے اور اپنا سبق توجہ سے پڑھتا ہے، وہ اچھے نمبر حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کر لیتا ہے۔ آپ لوگ اگر اپنا کام وقت پر یاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا کام وقت پر یاد کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ایک بالفرض آپ لوگ جو ہے ایک ٹیچر کام کروا کے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ کام کروانے کے بعد کیا نام ہے، آپ اس کو 1 2 3 دن کھولیں ہی نہ اس کام کو، تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کو وہ کام ذہن سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لوگ کے ذہن میں وہ کام آتا ہے نہیں آتا، پھر کیا نام ہے، پھر آپ لوگ بھول جاتے ہیں اس کو یاد کرنا کہ ہم یہ یاد کیسے کریں۔ حالانکہ ٹیچر نے آسان طریقے سے آپ لوگ کو بتایا ہوتا ہے کہ بچوں یہ یاد کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو اسی دن جا کے رات کو بے شک کھول لیں اس کام کو، ٹھیک ہے، یا اسی گھر جانے کے بعد اس کام کو ایک دفعہ دیکھ لیں۔ آپ اس کام کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، آپ لوگ کو وہ کام کبھی نہیں بھولے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر کام جو ہے وہ ٹیچر جو کروائیں وہ آپ لوگ ایک دفعہ جا کے لازمی ریوائز کریں، تاکہ آپ لوگ کو وہ کام بھولے نہ، ٹھیک ہے۔ وہ اچھے نمبر حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کر لیتا ہے۔ جو بچہ کیا نام ہے ٹیچر کی بات مانتا ہے، وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، وقت پر اپنا کام کرتا ہے، تو کیا نام ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وقت کی پابندی اسے استاذہ کی نظر میں بھی مقبول بنا دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو وقت ضائع کرتا ہے وقت اس سے ضائع کر دیتا ہے، کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو وقت ضائع کرتا ہے، جو کھیل کود میں این ادر ایکٹیویٹیز میں وقت ضائع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسے ضائع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وقت کی قدر کریں۔ آپ لوگ وقت کی قدر کریں گے تو آپ کی وقت قدر کرے گا۔ آپ لوگ اگر چاہیں گے کہ وقت ضائع ہم لوگ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، تو وقت بھی آپ کو ضائع کر دے گا، کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا جب تک آپ لوگ اس کام کو اسی دن کریں جس دن کا ٹائم دیا گیا ہے، تو آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ آج کی آپ لوگ کی ریڈنگ ادھر تک تھی، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ لوگ کو اگر کچھ نہیں سمجھ آئی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد کچھ ورڈز ہیں جو میں نے انڈر لائن کیے تھے، آپ بھی انڈر لائن کر لیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے پریکٹس بھی کرنی ہے۔ ایام، اس کے بعد آدی ہوتی ہے عادت، آدی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عادت، ٹھیک ہے۔ شعبہ مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پیشہ، جیسے کوئی اگر ٹیچر ہے تو اس کا پیشہ کیا ہوگا؟ ٹیچنگ۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا پیشہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹر والا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اور پیشہ ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کسان ہے تو اس کا پیشہ کیا نام ہے؟ کسان والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو اس کا پیشہ کیا ہوگا؟ کسان، ٹھیک ہے۔ تو شعبے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کام، جو کام آپ لوگ جس شعبے میں آپ لوگ کام کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیشہ کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے اعتماد، انڈر لائن کرنا ہے اعتماد کے بعد دکاندار، اس کے بعد گاہک، پھر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے طالب علم، پھر آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے سبق، نمبر حاصل، اس کے بعد آپ لوگ انڈر لائن کریں گے کامیابی،
फिर आप लोग अंडरलाइन करेंगे उत्साजा, मकबूल, तंजाया। ठीक है, आप लोगों ने ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाए हैं आप लोगों ने इनको अच्छी तरह रीड करना है। अच्छी तरह रीड करके फिर क्या नाम है आप लोगों ने इसको एक दफ़ा लिखने वाली प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप लोग को ये पक्के पक्के याद हो जाएं। ठीक है, ताकि आप लोग को ये वर्ड लिखने आ जाएं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।